السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل گرافک ڈیزائننگ کورس میں تمام احباب کو مرحبا، خوش آمدید۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست ہے اور آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے، تو آج ہم پڑھیں گے گرافک کے حوالے سے ایک ایپ ہے جس کا نام ہے پکسل لیب۔ اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور جیسے ہی ہم نے اوپن کیا تو اس طرح کا انٹرفیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ آپ کو نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ اس کی جگہ ہم اپنی کوئی تحریر لکھنا چاہیں تو اس پہ 2 مرتبہ کلک کریں گے۔ 2 مرتبہ جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ ہمارا کی بورڈ کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ تو یہاں جا کے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور اپنی کوئی تحریر اس کے اندر ہم نے لکھنی ہے۔ مثلا میں اس پہ لکھتا ہوں موبائل گرافک ڈیزائنر۔ تو اس کے لکھنے کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں تحریر ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس پہ آپ کو 2 اینگل دو یہ بال نظر آ رہی ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف۔ اس طرف جو بال ہے اگر ہم اس کو پکڑ کے ہاتھ سے اس طرح کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری تحریر جو ہے وہ اوپر نیچے، یعنی کہ موبائل ایک لائن کے اندر لکھا ہے، دوسری لائن کے اندر گرافک اور تیسری لائن کے اندر ڈیزائنر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو میں پکڑ کے بالکل اس طرف کھینچ لیتا ہوں تو یہ ایک ہی لائن کے اندر آ چکا ہے۔ اب یہ جو بال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے ہم اس تحریر کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب سے اوپر آپ کو جمع کا نشان نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں چند آپشن ہمارے سامنے کھل کے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹ کا آپشن ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے نیو ٹیکسٹ کا آپشن آ چکا ہے۔ اب نیو ٹیکسٹ یہاں پہ ہم لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ 2 مرتبہ کلک کریں گے تو یہ پھر ہمارا کی بورڈ کھل کے ہمارے سامنے آ چکا ہے اور یہاں پر ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہیں تو وہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں اس پہ جامع مسجد مدنی، یہ میں نے اس پہ لکھ لیا اور لکھنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں جامع مسجد مدنی لکھا ہوا ہمارے پاس آ چکا ہے۔ اور ان 2 کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر تحریر کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو ان اینگل کی مدد سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا ٹیکسٹ کا آپشن۔ باقی ٹیکسٹ کی جو تبدیلیاں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے اسباق کے اندر ہم پڑھیں گے اور زیادہ تر توجہ بھی ہماری ٹیکسٹ ہی پر ہوگی کہ ٹیکسٹ ہمارا کس طرح خوبصورت ہو سکے، تحریر ہماری کس طرح جو ہے وہ اچھی سے اچھی بن سکے۔ اب آتے ہیں دوبارہ جمع کے نشان پہ کلک کیا، دوسرے نمبر پہ کرنٹ ڈیٹ کا آپشن موجود ہے۔ میں نے جیسے اس پہ کلک کیا تو آج کی جو ڈیٹ ہے، مثلا آج 14 اگست ہے 2024 ہے، تو یہ ڈیٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اگر آپ اپنی پوسٹ کے اندر جو ہے آج کی ڈیٹ دینا چاہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں۔ دوبارہ میں اسی جمع کے آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو تیسرے نمبر پہ ہمارے سامنے یہ سٹکر کا آپشن آ چکا ہے۔ اب جیسے ہی میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ ہمارے سامنے ایک سٹکر آ چکا ہے اور نیچے یہ کافی سارے سٹکر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سامنے کھل کے آ چکے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں اس میں 3 چیزیں انہوں نے دی ہیں، یہ سٹکر کا آپشن ہے، دوسرے نمبر پہ سٹکر کا آپشن ہے اور تیسرے نمبر پہ ایموجیز کا آپشن ہے۔ جو پہلے نمبر والے سٹکر ہیں وہ اس ایپ کے اندر ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس ایپ کے اندر اس کا آپشن موجود نہیں ہے، وہ ہمیں خریدنے پڑیں گے۔ لیکن دیگر پکسل ایپ کے نام سے کئی ایپس موجود ہیں، وہاں پر جو ہے سٹکرز موجود ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھاتا ہوں، میرے سامنے ایک اور پکسل لیب پلس موجود ہے، اس پہ میں نے کلک کیا، یہ ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے اور ہم پھر چلتے ہیں اسی جمع کے نشان کی طرف اور سٹکر کے آپشن کو میں نے کلک کیا تو اب دیکھیں یہاں پر جو پہلے نمبر والے سٹکر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے کافی ساری شیپس دی ہوئی ہیں اور کافی سارے ڈیزائن اس سٹکر کے تحت دیے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بھی انہوں نے کافی ساری شیپس دی ہیں بہت زبردست قسم کی، اور اسی طرح جو ہے کافی سارے سٹکر دیے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ایموجیز انہوں نے دی ہوئی ہیں جس کے اندر جو ہے کافی سارے لوگوز موجود ہیں۔ تو ان لوگوز میں سے یا سٹکرز میں سے کوئی بھی ہم اپنی ایپ کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی پکسل ایپ کی طرف، تو دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے سٹکرز دیے ہوئے ہیں اور اینڈ پہ جو ہے وہ ایموجیز کا آپشن موجود ہے۔ یہاں پر ایموجیز اگر ہم اپنی اس گرافک ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں دوبارہ اسی جمع کے آپشن پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں چوتھے نمبر پہ شیپس کا آپشن موجود ہے، اس پہ میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے ایک شیپ کھل کے آ چکی ہے۔
تو اب یہ شیپ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی سیٹنگ یہ نیچے ساری اس کی سیٹنگ ہے۔ تو اب یہ شیپ ہے اور اس کے ساتھ ایک نشان ہے، اس نشان پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں کافی ساری شیپس ہیں، اگر ہم ان کو اپنی ڈیزائننگ کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ شیپ ہے، اب اس کی ہم نے جو ہے ترتیب بنانی ہے، اس کو جو ہم نے کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی لانی ہے تو سب سے پہلے ریڈیس کا آپشن ہے۔ ریڈیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شیپ کو تھوڑی سی گلائی دینا چاہیں، یہ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے یہ 0% پہ ہے، میں اس کو پکڑ کے جو ہے گلائی دینا چاہوں تو یہ دیکھیں 100% تک جو ہے یہ اس کی گلائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ جتنے اپنے ڈیزائننگ کے حوالے سے اس کے اندر گلائی دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اوپیسٹی کا آپشن ہے، یہ جو شیپ کا کلر ہے، اس کلر کو آپ مدھم کرنا چاہیں تو مدھم بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے اینگل کو پکڑا اور اس کو مدھم کرنا چاہا تو یہ پیچھے جو جامع مسجد مدنی لکھا ہوا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اس کی اوپیسٹی 100% ہو تو پھر پیچھے والی تحریر نظر یا پیچھے والا بیک گراؤنڈ نظر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، کلر کا آپشن آتا ہے، تو اس شیپ کو اگر ہم کوئی کلر دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور کلر کے آپشن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کلر اور پھر گریڈینٹ، یعنی کہ اگر ہم سنگل کلر دینا چاہیں تو ان بال کی مدد سے ہم اس کو سنگل کلر دے سکتے ہیں۔ اب اس کی اوپیسٹی کم ہے، میں اس کو فل کر دیتا ہوں یہاں سے، تو اب دیکھیں یہ بلیک کلر میں نے اس کو دیا، یا سفید کلر یا ریڈ کلر یا کوئی بھی کلر ہم اس کو دینا چاہیں تو یہ ایپ نے اپنے کلر دیے ہوئے ہیں، ان کلرز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایپ نے ایک اور ہمارے لیے سہولت رکھی ہے، وہ جمع کے نشان کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک بال ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے اور اس میں بہت سارے کلر موجود ہیں، تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی اپنا کلر بنانا چاہیں، ذاتی کلر بنانا چاہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوکے کے نشان پہ میں نے کلک کیا تو اب اس ایپ کا جو ہے ایک بہت خوبصورت سا کلر جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ گریڈینٹ کلر، گریڈینٹ کلر کا مطلب یہ ہے کہ ایک یعنی کہ دو کلر یا دو سے زائد کلر کسی شیپ کو آپ دینا چاہیں تو وہ ان یعنی کہ گریڈینٹ کی مدد سے آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ گریڈینٹ کلر، اب جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو اس میں مختلف کلر جو ہے آپ کو اس شیپ کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی کلر آپ دینا چاہیں تو یہ ایپ کے اپنے کلر موجود ہیں، ان میں سے بھی کوئی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کوئی اپنی مرضی کا کلر بنانا چاہیں تو پھر ہم اسی جمع کے نشان پہ جائیں گے، اور جمع کے نشان پہ جیسے میں نے کلک کیا تو آپ کو یہ نیچے دو تیر نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ان دو تیروں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کلر موجود ہیں، اگر ان کلروں کو ہم چینج کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ کلر کا نشان موجود ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں، مثلا میں اس کو چینج کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں پہلے اس پہ ایک اور کلر تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو اپنا کلر دینا چاہا تو وہ میں نے اس کو کلر دے دیا ہے۔ اور اسی طرح اب یہ آپ کو نا یہ دو اینگل نظر آ رہے ہوں گے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بھی ہم اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ اوپر باکس بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم ان کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا میں یہ باکس کو جیسے جیسے کلک کرتا جا رہا ہوں تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ان دو جو تیر ہیں ان کے کلر کو ہم چینج کرنا چاہیں تو جمع کے نشان اس پہ کلر کے نشان پہ جائیں گے اور اس طرح کوئی بھی ہم کلر ان کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو جمع کا آپشن نظر آ رہا ہے، اب دیکھیں یہاں پر دو تیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے جمع پہ کلک کیا تو ایک تیسرا تیر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی ہم اپنا کلر کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا اس کو میں بالکل بلو کلر دے دیتا ہوں تو اب دیکھیں ہماری اس شیپ کے اندر جو ہے پہلے دو کلر تھے لیکن اب تیسرا کلر بھی ایڈ ہو چکا ہے، لیکن یہ چونکہ دونوں بلو نظر آ رہے ہیں تو اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں، تو اب دیکھیں واضح فرق نظر آئے گا کہ اس شیپ کے اندر جو ہے ہمارے یعنی کہ 3 کلر آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ شیپ ہے، اس کے اندر 3 کلر آ چکے ہیں، اور مزید بھی میں ایڈ کرنا چاہوں تو جمع کے نشان پہ کلک کرتا جاؤں گا اور مزید تیر اس کے اندر آ جائیں گے، تو ہم کوئی بھی یعنی کہ کلر دینا چاہیں تو یہاں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں نشان نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جون سا بھی تیر جو ہے اس وقت اس پہ کلک ہوا ہوگا تو وہ تیر جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن آخر میں صرف 2 تیر بچ جائیں تو پھر کوئی تیر ڈیلیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کم از کم گریڈینٹ کلر کے اندر 2 کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا میں دوبارہ جمع کے نشان پہ کلک کرتا ہوں، یہ چند تیر ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ تو اب یہ جو نشان ہے
اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا جو تیر ہے اس وقت اس پہ کلک ہوا ہے، لیکن اس نشان پہ میں نے کلک کیا تو ساتھ والے پہ چلا گیا، اب پھر دوبارہ کلک کیا تو اس پہ چلا گیا، اور اسی طرح اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ادھر گھوم رہا ہے، اور اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری یعنی کہ یہ نیچے جو ہم نے تیر دیے ہوئے مختلف کلر کے ان کی پوزیشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، تو اس کے ذریعے آپ ان کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گریڈینٹ کلر بھی ہم اپنی شیپ کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اسٹروک کا آپشن ہے۔ مثلا ہم اس وقت دیکھیں ہمارے سامنے یہ شیپ موجود ہے، اس کے اندر کئی ہم نے کلر دیے ہیں، اور اس کو ہم اگر اسٹروک دینا چاہیں یعنی کہ اس کی سائڈ پر بارڈر لائن لگانا چاہیں تو وہ اس کی مدد سے ہم لگا سکتے ہیں۔ اس وقت یہ 0% پہ ہے، لیکن میں اس کو جیسے ہی کرتا ہوں تو یہ تقریباً 56% تک آپ اس کو بارڈر لائن لگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر اس کو باریک کرنا چاہیں یا موٹا کرنا چاہیں تو اس اینگل کی مدد سے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ اوپیسٹی کا آپشن آ گیا۔ پہلے جو اوپیسٹی کا آپشن تھا وہ تھا شیپ کے بارے میں، لیکن یہ جو اوپیسٹی کا آپشن ہے یہ بارڈر لائن کے بارے میں ہے۔ مثلا یہ دیکھیں میں نے اس کی اوپیسٹی کم کرنا چاہی تو اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ دوبارہ کلر کا آپشن آ گیا، یہ اس اسٹروک کے بارے میں ہے، بارڈر لائن کے بارے میں ہے کہ اس کو ہم کلر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے ان بول کی مدد سے ان کے کلر کو چینج کیا تو یہ آپ کو جو ہے وہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ان 3 نشانوں کو کوئی خاص مقصد نہیں ہے اور کوئی خاص استعمال بھی نہیں ہے، اور پھر اگر ہم اس کو بارڈر لائن کو بلر کرنا چاہیں تو بلر بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیں میں نے اس نشان کو پکڑا اور اس کو ادھر لے جاتا ہوں تو یہ آپ کو یہ بارڈر لائن بلر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مثلا دیکھیں میں نے اس کو یہ بلو کلر دے دیا، اب یہ بارڈر لائن جو ہے آپ کو بلر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک اور بات کو بھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ شیپ کا آپشن جیسے ہی ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے تو اس پہ یہ کئی چھوٹے چھوٹے آپ کو نشان گول دائرے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے آپ شیپ کو چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ بڑا نشان ہے، اس کو پکڑ کے ہم بڑا کریں گے تو پوری شیپ جو ہے یہ بڑی ہوگی، اگر چھوٹا کرنا چاہیں تو پوری شیپ کے اندر چینجنگ آئے گی اور بڑی چھوٹی ہوگی۔ اب یہ آپ کو نیچے والا نشان نظر آ رہا ہے، اگر اس کو پکڑ کے ہم کھینچتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف بڑی ہوگی، اگر یہ سائیڈ میں ہے اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تو اس طرف بڑی ہوگی، یہ اس سائیڈ والا اس سائیڈ پہ اور اوپر والے، یعنی کہ جس طرح بھی ہم اپنی شیپ کو جو ہے وہ ایک پوزیشن دینا چاہیں تو اس کے ذریعے ہم دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ پڑھانا یہ تو انسان جیسے بھی ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے کبھی نارمل ہوتا ہے، پڑھانے والے پہ منحصر اتنا زیادہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اپنے شوق اور ذوق پہ یہ بات منحصر ہوتی ہے۔ انسان جتنی زیادہ پریکٹس کرے گا، آپ جتنی زیادہ مشق کریں گے، جتنا زیادہ جو ہے اس پہ کام کریں گے، ورک کریں گے، اتنے ہی آپ ہی کا فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ آپ اس کے اندر جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن یاد رکھنا صرف ویڈیو دیکھ لی اور دیکھنے کے بعد آپ خود پریکٹس نہیں کرتے، خود اس میں اپنی محنت نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تو آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی، لیکن چند دن کے بعد آپ اس پہ ورک کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مشق کی اور اچھی طرح جو ہے وہ ہوم ورک کیا اور کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے، بلکہ آپ سے بھی کئی لوگ پھر اس ایپ کے ذریعے یا موبائل گرافک کے حوالے سے آپ سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو خیر الناس من ینفع الناس کا جو ہے وہ مظاہرہ کیجئے، خود بھی اچھی طریقے سے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اچھے طریقے سے انسان کو کرنا چاہیے، اس میں سستی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پریکٹس ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔